میری والدہ کے انتقال کو بھی 1 سال گزرا تھا، حالانکہ میں گھر کے سارے کام کاج سنبھال چکی تھی۔ اماں کی زندگی میں بھی میں ہی کام کرتی تھی۔ میری عمر محض 16 سال تھی، لیکن میرے والد نے میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود دوسری شادی کر لی۔ جس عورت سے انہوں نے دوسری شادی کی، اس کا اپنا بھی ایک بیٹا تھا جو ہمارے ساتھ رہنے لگا۔ شروع میں اس عورت کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ میرے باپ کے سامنے وہ مجھ سے بہت پیار جتاتی تھی۔ چند دن تو اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا رہا، لیکن ایک دن کہنے لگی کہ میرا بیٹا روزانہ لاؤنج میں سوتا ہے، وہ بھی صوفے پر۔ ایسا کرو کہ تم اپنا سنگل بیڈ اور اپنی الماری اسٹور روم میں رکھ لو، اور یہ کمرہ تم میرے بیٹے شیراز کو دے دو۔ میں نے کہا میں اپنا کمرہ کسی کو نہیں دوں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگی، کہنے لگی ایسے کیسے نہیں دو گی؟ میں نے کہا یہ میرا گھر ہے، میرے باپ کا گھر ہے۔ کہنے لگی تمہارے باپ کا گھر ہے تو میرے بھی شوہر کا گھر ہے، میں آج ہی تمہارے باپ سے بات کروں گی۔ رات کو جب میرے والد آئے تو میری سوتیلی ماں نے کہا کہ میرا بیٹا لاؤنج میں نہیں رہے گا، اسٹور روم کافی بڑا ہے، وہاں تم اپنی بیٹی کا سنگل بیڈ وغیرہ رکھ دو اور یہ کمرہ میرے بیٹے کو دے دو۔ لیکن میرے والد نے صاف انکار کر دیا کہ تمہارا بیٹا اسٹور روم میں رہ لے۔ یہ سن کر وہ عورت غصے میں آ گئی اور اپنے بیٹے کا سامان اسٹور روم میں رکھ دیا۔ میرے والد نے اسٹور روم میں ایک پنکھا بھی لگوا دیا۔ وہ لڑکا بڑا عجیب تھا، ہر وقت چپ چپ رہتا تھا۔ وہ مجھ سے 1 سال بڑا ہوگا۔ وہ چپ چاپ کمرے میں چلا گیا۔ میں اس وقت 11ویں جماعت میں پڑھتی تھی اور وہ شاید 13ویں جماعت میں تھا۔ میرے والد نے چند دن بعد اسے ایک نئی موٹر سائیکل لے کر دی تھی تاکہ وہ اپنے کالج آرام سے آ جا سکے۔ میرے کالج کی وین تھی جس میں میں بیٹھ کر آتی جاتی تھی۔ ایک بار جب میں کالج سے باہر نکلی اور وین میں بیٹھنے لگی تو وہ لڑکا موٹر سائیکل پر میرے کالج کے باہر موجود تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ بائک پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، میں بھی گھر ہی جا رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں جانا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارے بابا نے مجھے بھیجا ہے اور انہوں نے ہی کہا ہے۔ مجھے حیرت تھی کہ جب وین لگوا کر دی ہے تو پھر ابا نے اسے کیوں کہا۔ میں اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے گھر لے جانے کی بجائے آئس کریم کھلانے کے لیے ایک آئس کریم پارلر میں لے گیا اور میں حیران تھی۔ پھر کہنے لگا کہ تم مجھ سے دوستی کرو گی، تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ کہنے لگا اس میں کیا برائی ہے، میں تو تم سے سیدھی سی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ تم میری سوتیلی ماں کے بیٹے ہو، اس حساب سے میرے بھائی لگے۔ وہ کہنے لگا میں تمہارا بھائی نہیں لگتا، کیونکہ میرا باپ بھی الگ ہے اور تمہارا باپ بھی، اور ہماری مائیں بھی الگ ہیں۔ تم میرے لیے غیر ہو اور میں تمہارے لیے، اس لیے خواہ کا کوئی بھی انوکھا رشتہ مت بناؤ۔ تمہارے باپ سے میری ماں کی شادی اب ہوئی ہے اور میں نے اپنی ماں کو شادی سے بہت منع کیا تھا۔ تمہارے رویے سے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ تم بھی نہیں چاہتی تھی کہ تمہارے باپ کی شادی ہو۔ میرے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ ہم اپنے ماموں کے ساتھ رہتے تھے اور میرے ماموں چاہتے تھے کہ میری ماں کی شادی ہو جائے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ ہمیں رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اندر ہی اندر میری ماں کو بھی شادی کی خواہش تھی، لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں تھی۔ جب انہوں نے ہماری بات کو اہمیت نہیں دی، پھر ہم کیوں ان کی بات کو اہمیت دیں؟ میں جانتا ہوں کہ تمہارا باپ اس بات پر بہت خفا ہوگا اور میری ماں بھی نہیں مانے گی، لیکن جیسے انہوں نے ہماری بات کو غیر اہم سمجھا، ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ مجھے شیراز کی بات اتنی بھی غلط نہیں لگی۔ ہم دونوں کی مرضی کے بغیر ہمارے ماں باپ نے شادی کی تھی، ہمارے بارے میں نہیں سوچا۔ ویسے بھی وہ خوش شکل نوجوان تھا اور میرا شمار بھی خوبصورت لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ اس دن میں شیراز کے ساتھ ہی گھر پہنچی تھی تو شیراز کی ماں نے جب ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو آگ بگولا ہو گئی۔ اپنے بیٹے کو ڈانٹنے لگی کہ جب اس کی وین لگی ہے تو تم اس کو کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ کہنے لگا تو کیا ہوا، جو میں اسے لے آیا۔ ویسے بھی میں سوچ رہا ہوں کہ آج کے بعد زنیرہ کے کالج جانے اور واپس لانے کی ذمہ داری اپنے سر پر رکھ لوں۔ میرا کالج اس کے کالج کے قریب ہے، پھر کیا ضرورت ہے وین کا خرچہ کرنے کی؟ وہ پیسے آپ کی جیب میں ہی آئیں گے۔ وہ شاید کچھ لالچی عورت تھی، کہنے لگی یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر اسے کہنے لگی کہ دیکھو اس لڑکی کو اس کی اوقات میں رکھنا، زیادہ سر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں چڑھاتا سر، مجھے بھلا کیا اس سے،
میں تو اس کا فائدہ سوچ رہا ہوں۔ یہی بات اس نے میرے والد کے سامنے بھی رکھ دی۔ پہلے تو میرے والد خاموش ہو گئے، لیکن میں نے بھی یہی کہا کہ کیا ضرورت ہے وین کا خرچہ کرنے کی، ابھی آپ نے اسے نئی موٹر سائیکل دلائی ہے۔ تو میرے والد مان گئے۔ اب تو جیسے ہم دونوں کو کھلی چھٹی مل گئی تھی۔ ہم کالج کے بہانے کبھی ساحل سمندر چلے جاتے اور وہاں باتیں کرتے رہتے، تو کبھی کالج سے آتے ہوئے کھانا کھا کر آتے تھے۔ لیکن ہم دونوں کی یہ محبت شیراز کی والدہ سے چھپ نہیں پائی تھی، کیونکہ میں شیراز کے کام بڑی خوشی خوشی کرتی تھی اور وہ بھی میرے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کو لاتا۔ اپنی ماں کے سامنے مجھے آواز دے کر کہتا کہ یہ تمہارے لیے لایا ہوں، تم کھا لینا۔ ہم دونوں کا ایسا اتفاق دیکھ کر شیراز کی ماں آئے روز شیراز سے لڑنے لگی۔ ایک بار شیراز نے ان سے صاف کہہ دیا کہ جب آپ نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاری ہے تو مجھے بھی حق ہے، میں بھی زنیرہ سے شادی کروں گا۔ یہ سن کر تو جیسے اس عورت سے برداشت ہی نہیں ہوا۔ اس نے پہلے تو اپنے بیٹے کی منہ پر تھپڑ مارا اور کہنے لگی کہ وہ تمہاری بہن ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں ہے میری بہن اور میں اسی سے شادی کروں گا۔ لیکن شیراز کی ماں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ کہنے لگی میں مر کر بھی تمہاری شادی کبھی اس سے نہیں کرواؤں گی۔ وہ کہنے لگا میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ مجھے کیسے روکتی ہیں۔ چند دن کے اندر ہی اس عورت نے اپنے اس بھائی کو گھر پر بلایا جو لاہور میں رہتا تھا اور زبردستی شیراز کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ لیکن وہ جاتے ہوئے مجھ سے کہہ کر گیا تھا کہ جیسے ہی میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا میں تمہارے پاس ضرور آؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ یہ مجھے تم سے شادی سے کیسے روکتی ہے۔ میں بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی، اس لیے اس سے وعدہ کر لیا۔ لیکن شیراز کو گئے ہوئے ابھی چند مہینے ہوئے تھے، میں نے 11ویں کے پیپر دیے ہی تھے کہ تبھی میری سوتیلی ماں میرے باپ سے کہنے لگی کہ اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ میرے والد کہنے لگے کہ ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے۔ وہ کہنے لگی پڑھ تو رہی ہے، اچھے رشتوں کی بھی یہی عمر ہوتی ہے، اور ایک بار اگر عمر گزر جائے تو پھر کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، پھر خود سے رشتے ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ میرے والد کہنے لگے میں 6 مہینے کے لیے ویسے بھی سعودیہ جا رہا ہوں۔ 6 مہینے کے لیے مجھے وہاں پر ایک کام کی آفر آئی ہے، اچھا ہے کہ میں پیسے بھی جمع کر لوں گا اور آ کر پھر میں اس کی شادی کے بارے میں سوچوں گا۔ میرے والد مجھے روتا بلکتا چھوڑ کر سعودیہ چلے گئے۔ اب تو جیسے اس عورت کو کھلی چھٹی مل گئی تھی، مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی، مجھے باتیں سناتی کہ میں تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی، اپنے بیٹے کی شادی کبھی تم سے نہیں ہونے دوں گی۔ ایک بار میں بے حد غصے میں آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھ سے وعدہ کر کے گیا ہے، جیسے ہی اس کی نوکری لگ گئی وہ مجھے لینے آئے گا اور میں بھی اسی سے شادی کروں گی۔ یہ سننا تھا کہ اس عورت کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے آنن فانن میرے باپ کو بتائے بغیر ہی میرا رشتہ ایک جگہ طے کر دیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نکاح سے انکار کر دوں گی تو اس عورت نے مجھے بہت مارا، اتنا مارا کہ میری گردن پر بری طرح سے بل آ گیا تھا۔ میں بالکل بے جان سی ہو کر رہ گئی تھی۔ تبھی اس نے زبردستی مجھے عروسی لباس پہنایا، یہاں تک کہ میری زبان تک میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میں انکار کر سکتی۔ انکار کرتی تو شاید وہ مجھے زندہ مار کر گھر کے ہی کسی کونے میں دفن کر دیتی۔ روتے دھوتے میں نے ایجاب و قبول کیا اور دل میں یہ ٹھان چکی تھی کہ کبھی بھی اس شخص سے تعلق قائم نہیں کروں گی۔ وہ 26-23 سالہ ساملی سلونی رنگت کا مالک نوجوان تھا، جس کے ساتھ میری سوتیلی ماں نے میری شادی کر دی۔ میں کسی زندہ لاش کی طرح رخصت ہو کر گھر سے نکلی تھی۔ وہ شخص ٹیکسی میں بٹھا کر مجھے اپنے گھر لے کے گیا۔ بہت چھوٹا سا گھر تھا، شاید اکیلا رہتا تھا۔ جیسے ہی مجھے گھر لے کر آیا میں اس وقت عروسی لباس میں گھونگھٹ میں تھی۔ اس نے مجھے کمرے میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں چپ چاپ کمرے میں کسی بے جان بت کی طرح بیٹھ گئی۔ رات کو جب وہ میرے کمرے میں آیا، اس نے دروازہ بند کیا تو میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا بیٹھی رہیں، کھڑی کیوں ہو گئیں؟ میں نے اپنے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا تو میرے چہرے پر زخم اور نیل دیکھ کر وہ لڑکا بری طرح سے بکھلا گیا تھا۔ میں نے بھی اسے ابھی غور سے دیکھا تھا۔ بھدے سے نین نقش سانولا سلونا رنگ، اسے دیکھ کر ہی میرا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ مجھے یوں دیکھ کر وہ بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ کہنے لگا آپ کے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا میری ماں نے میری زبردستی شادی تم سے کی ہے۔ میں نے اس رشتے سے انکار کیا تھا، اس لیے اس نے مجھے بہت مارا۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ زبردستی کا رشتہ ہے۔ پھر کہنے لگا کہ جب تک آپ کے زخم ٹھیک نہیں ہو جاتے میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ میں نے کہا تم ویسے بھی مجھے کچھ نہیں کہو گے، میرے پاس نہیں آؤ گے،
تم نے اپنی شکل دیکھی ہے، اپنا رنگ دیکھا ہے؟ تمہیں دیکھ کر ہی مجھے گھن آ رہی ہے۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ جیسے بجھ سا گیا تھا۔ میں نے اسے بہت باتیں سنائیں۔ میں نے کہا کہ تم مجھ جیسی لڑکی کو ڈیزرو نہیں کرتے، تمہارے لیے تو تمہاری جیسی کوئی کالی لڑکی ہونی چاہیے تھی۔ وہ چپ چاپ میری باتیں سنتا رہا اور پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ روتے روتے میں بھی سو گئی تھی۔ صبح میرے کمرے پر دستک ہوئی، میں فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ میری ماں نے مجھے صرف ایک جوڑے میں رخصت کیا تھا۔ اس عروسی لباس میں ہی مجھے رات بھر سونا پڑا۔ دروازے کی دستک کے بعد دروازہ کھلا تو میں اٹھ کر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اپنا دوپٹہ فوراً گلے میں لے لیا جو کہ مجھے چبھ رہا تھا۔ وہ نوجوان نظریں جھکائے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے پکڑے اندر آیا۔ ناشتہ رکھ کر کہنے لگا، الماری میں کپڑے موجود ہیں، تبدیل کر لیجئے گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے حیرت تھی کہ اس شخص نے ابھی تک مجھے کچھ نہیں کہا تھا، حالانکہ مجھے تو لگا تھا کہ وہ شخص مجھ پر غصہ کرے گا، مجھے برا بھلا کہے گا، لیکن اس نے ابھی تک ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ میں نے بیڈ سے اٹھ کر جب الماری کھول کر دیکھی تو وہاں پر کچھ فینسی جوڑے رکھے ہوئے تھے اور کچھ عام پہننے والے۔ میں نے ایک سادہ جوڑا نکالا اور پہن لیا۔ نہا دھو کر ناشتہ بھی کر لیا کیونکہ میں کل سے بھوکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد سامنے رکھے سنگھار میز پر جب میری نظر پڑی تو میرے چہرے پر گہرے نیل کے نشان تھے۔ اپنی بگڑی ہوئی شکل دیکھ کر مجھے رونا آنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہی ایک اشتہا انگیز خوشبو میرے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی، جیسے کچھ پک رہا ہو اور بہت خوشبودار پک رہا ہو۔ میں نے ناشتے کی خالی ٹرے پکڑی، باہر آئی تو وہ کچن میں کچھ پکا رہا تھا۔ بہت بڑا پتیلا تھا جو اس نے چولہے پر رکھا ہوا تھا۔ بڑی مہارت سے پیاز کاٹ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، خالی ٹرے سنک میں رکھ دیں، میں خود برتن دھو دوں گا۔ واپس کمرے میں آ گئی۔ میرے پاس موبائل نہیں تھا کہ میں شراز سے کوئی رابطہ رکھ سکتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں شراز سے کیسے رابطہ رکھوں۔ 1-1.5 گھنٹے بعد وہ پسینے سے شرابور کمرے میں آیا تھا۔ اپنے کندھے پر رومال رکھا، کہنے لگا کہ میں کام پر جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ کون سے کام پر جا رہے ہیں؟ کہنے لگا، میں کابلی پلاؤ بنا کر اس کا ٹھیلا لگاتا ہوں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑے تھے۔ میں ایک ٹھیلے والے کی بیوی بن گئی تھی۔ میری ماں نے میرے ساتھ یہ اچھا نہیں کیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے اپنی قسمت پر رونا آیا تھا۔ میرا باپ کپڑے کا کاروبار کرتا تھا اور شراز بھی یقیناً بہت اچھی نوکری کرتا۔ میری زندگی اس کے ساتھ کتنی حسین ہو جاتی۔ وہ خوش شکل نوجوان تھا، میں اس سے محبت کرتی تھی، لیکن اس کی ماں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس نے جان بوجھ کر مجھ سے بدلہ لیا تھا۔ ایک بد شکل نوجوان سے میری شادی کروا دی جو پلاؤ کا ٹھیلا لگاتا تھا۔ میں پہلے تو بہت روئی، پھر جب دوپہر کو جب میں کمرے سے باہر نکلی تو پورا گھر صاف تھا۔ وہ گھر کا کام کر کے گیا تھا۔ کچن میں آئی تو ایک پلیٹ ڈھکی ہوئی تھی، اس میں کابلی پلاؤ تھا۔ میں نے اٹھا کر کچرے میں پھینک دیا۔ مجھے اپنے ان حالات سے نفرت ہونے لگی تھی۔ دل چاہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں۔ میں باہر آ گئی، چھوٹے سے صحن میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سامنے پھولوں کے پودے لگے ہوئے تھے۔ گھر چھوٹا تھا لیکن اس شخص کے ذوق اور شوق کی عکاسی کر رہا تھا۔ میں نے پورے گھر کا جائزہ لیا۔ بے شک وہ فرنیچر پرانا تھا لیکن پالش کروائی گئی تھی۔ لاؤنج کے اندر ہی صوفے رکھے ہوئے تھے، ٹیبل بھی موجود تھا۔ کچن کے ایک کیبنٹ میں بہت سارے مسالے بڑے بڑے ڈبوں میں رکھے ہوئے تھے۔ میں نے فریج میں سے چکن نکالا اور اپنے لیے کھانا بنا لیا۔ رات کو جب امیر علی گھر آیا تو کپڑوں پر گھی کے نشان تھے، پسینے کی وجہ سے رنگت اور بھی سیاہ لگ رہی تھی۔ میں نے اپنا رخ ہی بدل لیا۔ اس نے کہا کہ آپ نے کھانا کھا لیا تھا؟ میں نے کہا، مجھے نہیں کھانے، یہ ٹھیلے کے سستے چاول، میں ٹھیلے کی چیز نہیں کھاتی۔ میری بات سن کر اس نے کندھے اچکائے اور کمرے میں چلا گیا۔ جب کمرے سے باہر آیا تو نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے۔ ساتھ ہی اپنی جیب سے نکال کر اس نے ایک شاپر مجھے پکڑایا جس میں کچھ دوائیاں تھیں۔ کہنے لگا، یہ اپنے زخموں پر لگا لیجیے گا، کچھ دوائیاں کھانے کی ہیں، وہ کھائیے گا تو درد کم ہوگا۔ میں نے طنزیہ مسکرا کر کہا، جو گھاؤ میری روح پر لگے ہیں اس کی بھی کوئی دوا ہے تمہارے پاس؟ یہ زخم تو پھر بھی مٹ جائیں گے، لیکن تم سے شادی کر کے جو اذیت میں برداشت کر رہی ہوں اس کا کیا کوئی حل ہے تمہارے پاس؟ میری بات پر اس نے مجھے ایک نظر اٹھا کر دیکھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی ضبط سے گزر رہا ہو۔ وہ کہنے لگا، میں آپ کو بے آسرا چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ آپ کی ماں نے رخصتی کے وقت مجھ سے کہہ دیا تھا کہ دوبارہ یہ لڑکی واپس میرے گھر نہ آئے۔ میں نے کہا، میرا باپ آ جائے گا تو میں واپس چلی جاؤں گی۔
پھر میں دیکھوں گی یہ عورت مجھے کیسے روکتی ہے۔ اپنی سوتیلی ماں کی بات سن کر میں رونے لگی۔ اس جیسی بے حس عورت میں نے نہیں دیکھی تھی۔ وہ کہنے لگا فی الحال تو آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جب تک آپ کے والد واپس نہیں آ جاتے تب تک آپ یہاں باحفاظت رہ سکتی ہیں۔ میں نے کہا میں تم پر اعتبار کیسے کر لوں؟ وہ کہنے لگا نہ کریں، میں اب اپنا اعتبار تو آپ کے اندر گھول کر ڈال نہیں سکتا۔ میں نے کہا کہ جس کمرے میں رہتی ہوں تم وہاں نہیں رہو گے، اپنا سامان نکالو دوسرے کمرے میں رکھ لو۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں رکھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا اور ہاں، جب میرے والد آ جائیں گے تو مجھے طلاق دے دینا، میں تم جیسے سیاہ فام شخص سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ کہنے لگا بار بار میری رنگت پر چوٹ مت کیا کریں، میں سن چکا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، میرے اس عیب کو بار بار مت گنوایا کریں جس پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ اگر میرا اختیار ہوتا تو میں بھی آپ سے زیادہ حسین اور خوبصورت نوجوان ہوتا، لیکن پھر بھی اللہ کا لاکھ بار شکر ہے کہ میں بہت سو سے بہتر ہوں، اور ویسے بھی میں اپنے رب کو اسی حال میں اچھا لگا تھا، تبھی اس نے مجھے بنایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہی اپنے کپڑے اور اپنی ضرورت کا سامان دوسرے کمرے میں رکھ دیا۔ اب میں پرسکون ہو چکی تھی۔ میں اپنا کھانا خود بناتی تھی۔ ایک بار گھر کا دروازہ کھٹکا۔ پہلے تو میں کچھ گھبرا گئی، پھر میں نے دروازہ کھولا تو برابر والے گھر سے ایک لڑکی آئی تھی جو میری ہی ہم عمر تھی۔ کہنے لگی میں آپ کی پڑوس سے آئی ہوں، آپ کے لیے کھانا لائی ہوں۔ امیر علی بھائی نے کہا تھا کہ نئی نئی شادی ہے، کچھ دن آپ نے میری بیوی کا خیال رکھنا ہے۔ میں چپ چاپ دروازے سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ لڑکی کافی شوخ مزاج اور باتونی تھی۔ کہنے لگی امیر علی بھائی کی تو قسمت جاگ اٹھی، اتنی خوبصورت بیوی ملی ہے اسے۔ لیکن اس کی بات سن کر میرا دل جل کر رہ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پلیٹیں پکڑ رکھی تھیں، وہ باورچی خانے میں کھانا رکھائی۔ کہنے لگی امیر علی بھائی بہت اچھے انسان ہیں، ہم نے آج تک کبھی انہیں کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں دیکھا۔ میں نے دل میں سوچا وہ دیکھ بھی لیتا تو اسے کون سی لڑکی لفٹ کرواتی۔ پتہ نہیں میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو سزا کے طور پر مجھے ایسا شخص ملا۔ شاید یہ میری بہت بڑی آزمائش تھی۔ اکیلے گھر میں رہ رہ کر میں ویسے بھی تنگ آ چکی تھی، اس لیے وہ لڑکی باتونی قسم کی تھی۔ 1 گھنٹہ کیسے گزرا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ لڑکی بہت اچھی تھی۔ بہت جلد میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ رات کو جب امیر علی آتا تب تک میں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں دروازہ بند کر چکی ہوتی تھی۔ 2 دن سے میری طبیعت بہت خراب تھی، لگ رہا تھا کہ بخار ہے۔ صبح جب وہ لڑکی آئی تو کہنے لگی آپ کا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت میرے ماتھے پر رکھی تو کہنے لگی آپ کو تو بخار ہے۔ اس دن کھانا اسی نے پکایا تھا۔ میرا کھانا بنانے کے بعد مجھے کھانا کھلایا، مجھے دوائی کھلا کر چلی گئی۔ لیکن رات کو پھر سے مجھے تیز بخار ہو گیا۔ میں ہائے ہائے کر رہی تھی جب امیر علی میرے کمرے میں آیا۔ میرا گلا پیاس کی شدت کی وجہ سے خشک تھا، لیکن پانی میرے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ کہنے لگا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا مجھے بہت تیز بخار ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے دیکھا، میں بخار میں تپ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس وقت تو کوئی بھی ڈاکٹر نہیں بیٹھا۔ پھر وہ کمرے سے باہر چلا گیا، ایک پیالے میں پانی لے کر آیا اور میرے ماتھے پر پانی کی پٹیاں کرتا رہا۔ حالانکہ میں نے اسے کہا تھا مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، لیکن اس نے پوری رات میری خدمت کی۔ میں پانی مانگتی تو مجھے پانی پلا دیتا، مجھے سردی لگتی تو مجھ پر لحاف اڑا دیتا۔ سورج نکل آیا تھا، صبح کے 7 بج چکے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگا چلو میرے ساتھ، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ میں اپنا آپ بالکل بے جان سا محسوس کر رہی تھی۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر آ گیا۔ ڈاکٹر نے دوائی دی، اس نے مجھے بہت سارے پھل لا کر دیے۔ کہنے لگا اپنا خیال رکھنا۔ آج وہ اپنا پلاؤ بنا کر کافی دیر سے کام پر گیا تھا۔ دوپہر کو وہی لڑکی دوبارہ آ گئی۔ میرے لیے اس نے کھانا بنایا، پھر مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ کہنے لگی آپ کا رات بھر کس نے خیال رکھا؟ میں نے کہا امیر علی نے، تو وہ مسکرانے لگی۔ کہنے لگی بڑی خوش نصیب ہیں آپ، ورنہ میری بہن کی جہاں شادی ہوئی ہے میرے بہنوئی تو میری بہن کا ذرا بھی خیال نہیں رکھتے، بخار میں بھی انہیں کھڑا کر دیتے ہیں کہ چلو کھانا پکاؤ۔ امیر علی بھائی بہت اچھے انسان ہیں۔ میں نے اس کی بات پر ماتھے پر بل ڈالے۔ میں نے کہا ہم کوئی اور بات کر سکتے ہیں؟ کہنے لگی ہاں کر سکتے ہیں۔ پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ رات کو جب امیر علی گھر پر آیا تو میری خیریت پوچھنے لگا۔ میں نے کہا اب میں ٹھیک ہوں، میرا بخار ویسے بھی اتر چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ایک موبائل چاہیے۔ کہنے لگا وہ کیا کرنا ہے؟ اس کا یہ سوال مجھے بہت برا لگا۔
میں نے کہا میں کسی سے محبت کرتی ہوں اور مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ یہ سن کر اس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا آسان سی زبان میں کہا ہے، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گی۔ بس میں اس سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں۔ تم سے شادی میری ماں نے زبردستی کروائی تھی اور جب میرا باپ آئے گا تو تم ویسے بھی مجھے چھوڑ دو گے۔ میں اس شخص سے بات کرنا چاہتی ہوں جس سے میں نے محبت کی تھی۔ میری بات پر پہلی بار اس نے ماتھے پر بل ڈالے۔ بڑے غصے سے مجھے دیکھنے لگا، پھر ایک گہری سانس لی اور میرے کمرے سے باہر آ گیا۔ کچھ دیر بعد جب میں کمرے سے باہر آئی تو صوفے پر سر پکڑے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا میں نے کچھ کہا ہے تم سے، مجھے موبائل چاہیے۔ وہ کہنے لگا میں تمہاری کسی سے بات نہیں کرواؤں گا۔ جب اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ گی تبھی اپنے چاہنے والوں سے بھی بات کر لیا کرنا۔ یہ میرا گھر ہے اور اپنے گھر میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ بڑے غصے سے اس نے کہا۔ میں نے کہا تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ تم ایک ٹھیلے والے ہو۔ ٹھیلے پر چاول بیچنے والے کی اوقات ہی کیا ہے؟ جانتے ہو جسے میں محبت کرتی ہوں وہ بہت خوبصورت نوجوان ہے اور پڑھ لکھ رہا ہے، کل کو ایک اچھی جاب کرے گا، مجھے ایک اچھی زندگی دے گا۔ تم مجھے دے ہی کیا سکتے ہو سوائے تنگیوں کے؟ وہ کہنے لگا اپنے کمرے میں جاؤ، جب تم نے میرے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کون ہوں اور تمہیں کیا دے سکتا ہوں اور کیا نہیں؟ پھر اپنی جیب سے موبائل نکالا اور صوفے پر بڑی زور سے پھینکا۔ کہنے لگا لو پکڑو، پھر کھڑا ہو کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دروازے پہ جا کر کھڑا ہو کر کہنے لگا جس سے بات کرنی ہے کر لو اور اپنے باپ سے بھی کر لینا کہ آئے اور آ کر تمہیں یہاں سے لے کر جائے، کیونکہ میں تمہاری ذمہ داری مزید نہیں اٹھا سکتا۔ وہ بڑے غصے میں تھا، یہ کہہ کر اپنے کمرے میں گیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے موبائل پکڑا، شراز کا نمبر ملایا، اس نے فون اٹھایا تو میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگا کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے روتے روتے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ کہنے لگا کہ میری ماں تو کہہ رہی تھی کہ تم کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ میں نے کہا تمہاری ماں جھوٹ بول رہی تھی۔ شہراز کہنے لگا میری ماں نے جو چال چلی تھی وہ کامیاب ہو گئی اور ہم دونوں اس کے آگے ہار گئے۔ میں نے کہا کیسے ہار گئے؟ دیکھو میں نے اس شخص کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا، میں اب بھی تمہاری ہوں۔ وہ کہنے لگا لیکن میری شادی میرے ماموں کی بیٹی سے ہو چکی ہے اور میں اپنی بیوی سے تمام تعلق قائم کر چکا ہوں۔ میں نے کہا اتنی کم عمر میں تمہاری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کہنے لگا بس میری ماں نے کروا دی، یہ کہہ کر تم ایک آوارہ لڑکی تھی اور تم نے بھاگ کر اپنے عاشق سے شادی کر لی، تمہارا باپ بھی تمہارے بارے میں یہی جانتا ہے۔ میں نے شراز کا فون بند کر دیا اور بہت روئی۔ پھر میں نے اپنے باپ کو فون کیا، انہوں نے میرا فون تک نہیں اٹھایا۔ میں موبائل وہیں رکھ کر رونے لگی۔ اگلے روز وہ لڑکی پھر سے آ گئی، کہنے لگی چلو تمہیں بازار لے کر جاؤں، تم کیا گھر میں بیٹھی رہتی ہو؟ میں اس لڑکی کے ساتھ بازار چلی گئی۔ اس نے مجھے ایک بہت خوبصورت جوڑا لے کر دیا، لیکن ہمیں دوپہر سے شام ہو گئی تھی کیونکہ وہ اپنی بہت ساری چیزیں خرید رہی تھی۔ پھر مجھے کہنے لگی یہاں بہت مزے کا پلاؤ ملتا ہے، تمہیں خاص بات بھی بتاؤں گی، چلو آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ مجھے جو کچھ اس ٹھیلے والے کے بارے میں بتا رہی تھی میں سن کر دنگ رہ گئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب وہ مجھے ٹھیلے پر لے کر گئی اور وہاں پر کھڑے کابلی پلاؤ بیچنے والے کو میں نے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ امیر علی تھا، مجھے دیکھ کر نظریں چرا لیں، منہ میں کچھ پڑ رہا تھا، ساتھ میں پلاؤ دے رہا تھا، لائنیں لگی ہوئی تھیں اور لوگ اس سے کابلی پلاؤ مانگ رہے تھے۔ وہ لڑکی کہنے لگی دیکھ لیا تم نے، امیر علی بھائی کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، ان کا پلاؤ کھانے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ یہ سامنے کی دکانیں دیکھ رہی ہو نا، ٹیبل بھرے پڑے ہیں، یہ سب دکانیں امیر علی بھائی کی ہیں، لیکن پھر بھی سادہ مزاج ہیں، آپ چاہیں تو برگر لے سکتی ہیں اور پلاؤ بھی، یہ سب وہ دوسروں سے بنوا سکتے ہیں لیکن پھر بھی خود بناتے ہیں، روز کے 3 سے 4 پتیلے بنا کر لاتے ہیں اور بک جاتے ہیں۔ میں یہ سن کر سن دماغ سے امیر علی کو دیکھ رہی تھی جو منہ میں کچھ پڑ رہا تھا، اور اس کے بعد اس لڑکی نے کہا کہ امیر علی بھائی 2 پلیٹیں ہمیں بھی دیں۔ اس نے بڑی خاموشی سے دونوں پلیٹیں اس لڑکی کو پکڑا دیں۔ میں نے پہلی بار اس کے ہاتھ کا پلاؤ کھایا تھا اور میں اپنا ہاتھ نہیں روک پائی، ایک عجیب سا ذائقہ تھا، اتنا لذیذ کہ شاید میں 2 پلیٹیں اور کھا سکتی تھی۔ جب ہم گھر پر آئے تو میں سوچ میں پڑ گئی تھی، میں نے اس شخص کے صرف ظاہر کو دیکھا اور اسے اتنی باتیں سنا دیں۔ پچھلے 3 مہینے سے میں اس کے گھر پر رہ رہی تھی اور اس نے مجھے چھوا تک نہیں تھا، پھر بھی میری حفاظت کرتا تھا، میں ضد کے مارے جو اس سے منگواتی تھی مجھے لا کر دیتا تھا۔ میں اس کے ہاتھ کا بنا ہوا پلاؤ نہیں کھاتی تھی، اپنے لیے الگ سے ہی کھانا پکاتی تھی،
کبھی سے کہتی تھی کہ میں گوشت کھاؤں گی، چکن کھاؤں گی، سبزی دال نہیں کھاؤں گی، اور مجھے لا کر دیتا رہتا تھا۔ رات کو جب وہ گھر پر آیا تو آتے ہی نہانے چلا گیا۔ کپڑے تبدیل کر کے آیا تو کہنے لگا، تمہارا باپ کب واپس آئے گا؟ یہ سن کر میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ پوچھ لیا تم نے اس لڑکے سے، کیا کہتا ہے کب آئے گا؟ اگر وہ تمہیں عزت سے اپنانے کے لیے تیار ہے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ میں نے کہا کہ میری سوتیلی ماں نے بہت بری چال چلی، میری شادی تم سے کر دی اور اس لڑکے سے کہہ دیا کہ میں اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی اور اس کی شادی اپنی بھتیجی سے کروا دی۔ اب وہ مجھے نہیں اپنائے گا، میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ میرا باپ مجھے بد کردار سمجھنے لگا ہے، میں کہاں جاؤں؟ کہنے لگا، مجھے کیا پتا، میں تو ویسے بھی سیاہ فام ہوں، مجھے دیکھ کر تمہیں گھن آتی ہے، اس لیے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ تو میں بھی نہیں رہ سکتا۔ میں روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ میں نے کہا، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ کہنے لگا، اب نہیں کر سکتا، کیونکہ اب تم میرے بارے میں بہت کچھ جان گئی ہو۔ اگر تم نے مجھے اپنانے کا فیصلہ کیا ہے تو اس لیے کیا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہیں ایک اچھی زندگی دے سکتا ہوں، ورنہ تم مجھے ایک ٹھیلے والا سمجھتی تھی۔ میں نے کہا، تم مجھے ایسے ہی زندگی دو جیسے اب دے رہے ہو، میں تم سے بڑا گھر نہیں مانگوں گی، کوئی آسائش بھی نہیں مانگوں گی، بس مجھے عزت چاہیے جو تم مجھے دے سکتے ہو۔ میں نے تمہیں جاننے میں بہت بڑی غلطی کر دی، تم بہت اچھے انسان ہو اور شاید میری کسی نیکی کا نتیجہ ہو۔ لیکن وہ چپ تھا۔ میں نے رو رو کر اس کی منت کی تھی، پھر اس نے میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ میری شادی کو 10 سال گزر گئے، آج تک کبھی اس شخص نے مجھے میری پچھلی باتوں کا تانا نہیں دیا۔ وہ بہت اچھا انسان ہے۔